کہتا ہے یا میں ہوں یا میرا خدا ہے. اب کبھی یہ زمین کے ذرات اٹھاتا ہے, کبھی اپنے چہرے پہ ملتا ہے, کہتا ہے ذرات تیری تعداد میرا اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا, مگر تجھے گواہ بنا رہا ہوں. میں اللہ کے عذاب سے بڑا ڈرتا ہوں, اس کے قہر سے. اس کا نام جبار بھی ہے, قہار بھی ہے. یہاں پر دیکھیں, اس کا مطلب بڑا سہل ہے. جب صحابہ کرام اللہ کا نام جبار قہار سنتے تھے, انبیاء کرام ان کے جسموں پر کبھی طاری ہو جاتی تھی. وہ غضب والا بھی ہے, جلال والا بھی ہے. اب اس بندے کو پتا تھا, اب بندہ ذرات کو اٹھا کر کہتا ہے تیری تعداد اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا, مگر میں سچے دل سے معافی مانگ رہا ہوں, یا تو گواہ ہو جا, اللہ مجھے معاف فرما دے. اب کبھی درخت کے پتوں کو یعنی مجنوں کی طرح اتار کر کہتا ہے تو بے شمار ہے, ہرے بھرے ہیں, اب تو گواہ ہو جا, میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. اب گرتا ہے, اللہ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے, پھر ہوش آتی ہے, پانی نہیں مانگ رہا, کچھ بھی نہیں مانگ رہا, پھر یہی جولی پھیلا کر کہتا ہے یا اللہ تو غفور ہے, یا اللہ تو بتا تیری رحمت کم پڑ گئی ہے, یا اللہ تو بتا میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ تیری رحمت ان کے سامنے محدود ہو چکی ہے. اب اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے, یا اللہ بتا تو صحیح میرے گناہ سمندر کی جہاز کے برابر ہو چکے ہیں, یا اللہ بتا تو صحیح میرا وہ قطرہ جو چشمے سے کنویں میں گرتا ہے, کنویں سے دریا میں گرتا ہے, دریا سے سمندر میں گرتا ہے, کیا ان قطروں سے بھی میرے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں, یا اللہ تو بتا صحیح. اب درختوں کو پتوں کو دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ اس کائنات کے پتے جو تو نے اگائے ہیں ان سے بھی میرے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں, یا اللہ بتا تو صحیح, یا اللہ بتا تو صحیح تیری رحمت تو یہ آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہوں. یا اللہ ذرات کو اٹھا کر کہتا ہے یہ زمینوں اور آسمان سے ذرات کو بھر دیا جائے, اس سے بھی میرے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں. اب اتنی بات کہتا کہتا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب اللہ کی رحمت دیکھی, اللہ فرشتے کو دیکھتا ہے, اللہ فرماتا جو یہ میرا دوست, یہ میرا ولی. اب اس کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے نہیں, تمہاری توبہ کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ فرماتا فرشتے جو فلاں پر میرا ایک دوست ہے, فلاں میرا ایک ولی ہے, وہ بے ہوش پڑا ہو, اس کو اٹھو, اس کو ہوش میں لو, اس کے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے, اس مٹی کو صاف کرو. اب فرشتہ مٹی کو صاف کرتا ہے, اب اس کے چہرے کو صاف کرنے کے بعد ہوش میں لاتا ہے. اب فرشتہ کہتا ہے تجھے مبارک ہو, اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما. اتنی بات کہی, اب اس نے وعدہ کیا تھا, اس نے کہا یا اللہ میرا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اب میں دوبارہ غلطی کی طرف نہیں جانا چاہتا, اب خطا نہیں کرنا چاہتا, گناہ نہیں کرنا چاہتا, یا اللہ شیطان کا پیروکار نہیں بننا چاہتا, یہاں یا اللہ مجھے یہی موت عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا فرشتے اس کی روح کو قبض کر لے, کیونکہ اب میں نہیں چاہتا, دل سے جو بات نکلی ہے اب میں چاہتا ہوں دل سے توبہ کیے سے جنت عطا فرما دے. وہ تو غفور ہے نا, وہ تو محبوب کو کہتا ہے بتا دو ان کو نبی بادی, میرے بندوں کو خبر دو, میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں. تو میرے بھائیوں پھر بھی اس کا بندہ اسے غفور اور رحیم سمجھ کر پھر بھی توبہ نہ کرے. یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے یہ میری امت پہ کرم کیا ہے, توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے رکھے ہیں جب تک موت نہیں آتی. یہ تو اس کی کرم نوازی ہے نا. ذوالکفل نامی ایک آدمی تھا, بنی اسرائیل کا بڑا گنہگار تھا. اب ہر رات اپنے بستر پر ایک غیر محرم عورت سے اپنے بستر کو سجاتا تھا. امیر زادہ تھا, مال و دولت بے شمار تھا. اب سارے لوگ جانتے تھے جیسے آج کے دور میں جمعۃ المبارک کے سب لوگوں کو اللہ ظاہر فرمائے, جو علاقے کا بدماش ہوتا ہے, چور چکا ہوتا ہے نا, جو رج کے فراڈیا ہوتے ہیں, ہم اس سے لوگ بڑے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کے خوف کی وجہ سے نہیں, اس کے شر کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا زمین پہ وہ بدتر ہے, اس روح زمین پر وہ بندہ بدتر ہے, بدترین مخلوقات میں شامل ہے, لوگ جس کے شر کی وجہ سے اس کا احترام کریں. میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں, لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کا احترام بدماش کا کرتے ہیں کہ یار ہماری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے, اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بنا پر اگر کوئی کسی کا احترام کرتا ہے اس کے شر کی وجہ سے, اس کے گناہوں کی وجہ سے, اس کی بدماشی کی وجہ سے, برے افعال کی وجہ سے, کہ ہماری عزت کی طرف انگلی نہ اٹھائے, وہ کائنات میں سب سے بڑا لعنتی ہے. اللہ کے فرشتوں کی اس پر بھی لعنت ہے. اب سنیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذوالکفل آدمی ہر رات کو بستر سجاتا تھا. ایک رات اس نے ایک عورت کو بلایا, عورت آئی اس کے بستر پر, اس نے اسے 60 دینار دیے. 60 دینار کرنے کے بعد کہتا ہے آج رات کو تو نے میرا بستر کو سجانا ہے. عورت مجبور تھی, حاجت مند تھی بیچاری, بچے تھے اس کے, اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ذوالکفل نامی آدمی جب اس کے رات کا وقت آیا, اس کے قریب جانا چاہا, اب کیا دیکھتا ہے عورت کے جسم پہ کبھی طاری ہے.
عورت کا جسم کپ رہا ہے، ایسے ہاتھ پاؤں جسم، جوان تھی، خوبصورت گبرو تھی. اس نے کہا تجھے کیا ہے، تو جوان ہے، تیرے اعصاب بھی مضبوط ہے، پھر بھی تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، بتا تجھے کیوں ڈر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے آج سے پہلے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، آج سے پہلے اس گناہ کی طرف میں آمادہ نہیں ہوں. میری بچے سے میں مجبور ہو کر اس گناہ کی طرف بڑھی، مجھے حاجت تھی پیسوں کی، میرے بچے بھوکے تھے کئی دنوں کے، مگر یہ تیرا بستر سجانے سے پہلے میرے جسم پہ کپ کپی اس لیے ہے کہ اللہ کا خوف